ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بریلویت یا اس سے بھی اوپر اٹھے حنفیت میں ایک ایسی ایجوکیٹڈ پرسنالٹی ہیں کہ جنہوں نے علمی روش اڈاپٹ کی اپنی کتابوں میں. بخاری کے دروس دیے, مسلم کے دروس دیے, لیکن انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا, درس بخاری کیے, اختلافی موضوعات پہ بڑے ڈیسنٹ انداز میں وہ بولے. میں نے کئی بار کہا میں انہیں اپنا ٹیچر مانتا ہوں, میں نے ان سے چیزیں لرن کی ہیں. ناظرین, انجینئر صاحب اپنی کئی ویڈیوز میں بارہا یہ تاثر دے چکے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری ان کے استاذ ہیں. انجینئر صاحب ایک بنیادی اصول ہے, شاگرد اپنے استاذ کے عقائد و نظریات کا امین و محافظ اور مبلغ ہوتا ہے. اتنا ہی نہیں, شاگرد اپنے استاذ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے, کیونکہ شاگرد جہاں اپنے استاذ سے علم و فکر, عقائد و نظریات, لب و لہجہ و گفتار سیکھتا ہے, وہیں وہ اپنے استاذ کے اخلاق و آداب کا امین بھی ہوتا ہے. لہٰذا انجینئر صاحب یہ کیسی شاگردی ہوئی کہ آپ کی شخصیت میں استاذ کی تربیت کے مطابق نہ علم و فکر, نہ عقائد و نظریات, نہ لب و لہجہ و گفتار, بلکہ اخلاق و آداب بھی نظر نہیں آتے. اور استاذی و شاگردی کا رشتہ ایک طرف, قرآنی اسلوب سے جو دعوت کا پیٹرن ہے آپ نے تو اس کو اڈاپٹ بھی نہیں کیا. یعنی آپ کی طریقہ دعوت وہ نہ حکمت کے ساتھ ہے, نہ موعظہ حسنہ کے ساتھ ہے, نہ وجادلہم باللتی ہی احسن کے مطابق ہے. تو آپ نے جو دنیاوی استاذ بنائے ان کے طریقہ گفتار کو, علم و فکر کے فروغ کے لیے کوششوں کو اڈاپٹ نہیں کیا, بلکہ جو قرآن کا اصول تھا آپ نے تو اس سے بھی صرف نظر کر لیا. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا تو ڈاکٹر طاہر القادری سے علمی و فکری اختلاف ہے, اعتقادی و نظریاتی اختلاف ہے, یہ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ انہیں استاذ مانتے ہیں تو کم از کم جو اخلاق و آداب ہیں وہی ان سے سیکھ لیتے. کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے تو اپنی ساری عمر قرآن کے یہ جو 3 دعوتی اصول تھے, حکمت والا, موعظہ حسنہ والا اور وجادلہم باللتی ہی احسن والا, ڈاکٹر طاہر القادری نے تو قرآن کے ان تینوں اصول کو اپنی زندگی کا عملی ثبوت بنا دیا, اور ہر عمل سے حکمت کو, ہر عمل سے موعظہ حسنہ کو, ہر عمل سے وجادلہم باللتی ہی احسن کی عملی تصویر بنے. تو اگر آپ انہیں اپنا استاذ مانتے ہیں تو کم از کم اپنے استاذ کی بھی تو مانیں نا, کیونکہ شاگرد اپنے استاذ کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. یہ بنیادی اصول ہے. اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر وہ شاگرد ہی نہیں ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ انجینئر صاحب کا یہ دعویٰ باطل ہو گیا, کیونکہ ان کی شخصیت میں نہ تو ڈاکٹر طاہر القادری کے علم و فکر کی جھلک نظر آتی ہے, نہ عقائد و نظریات کی جھلک نظر آتی ہے, نہ لب و لہجہ و گفتار کی جھلک نظر آتی ہے, بلکہ قرآنی دعوتی اسلوب کے مطابق تو انجینئر صاحب کی شخصیت میں ڈاکٹر طاہر القادری کے اخلاق و آداب کی جھلک بھی نظر نہیں آتی. جب ان چاروں پیرامیٹرز کے مطابق انجینئر صاحب کی شخصیت میں ڈاکٹر طاہر القادری کے حسن علم و فضل و کمال میں سے ایک عکس بھی نظر نہیں آتا, تو پھر انجینئر صاحب آپ کا یہ دعویٰ شاگردی آپ کے اپنے عمل سے باطل ہو جاتا ہے. بارطور اللہ پاک ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.